الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. قال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. حضرات علماء کرام، طلبہ اعزام، میرے محترم بزرگ اور دوستوں اور میری ماں بہنوں، آج باب الاسلام صوبہ سندھ کے گاؤں شکل خان کی مسجد اشرف میں میں اور آپ جمع ہیں. عنوان آنے کی نسبت اللہ کا قرآن ہے. قرآن کے نام پر ہم جمع ہیں. اس مسجد اشرف کے کچھ بچوں نے قرآن مجید حفظ کیا ہے، کچھ نے ناظرہ پڑھا ہے، کچھ بچیوں نے قرآن مجید مکمل کیا ہے. یہ مسجد قائم ہو گئی. ہمارے دوستوں نے، خصوصاً صوفی فیاض صاحب نے اور بھائی ندیم صاحب اور دوسرے جو پوری برادری یہاں پر چانڈیو برادری بیٹھی ہے، ان حضرات نے قدم اٹھایا، محنت کی، اللہ نے رنگ لگا دیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کا ایک اصول ہے، پہلے بندے سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تو قدم اٹھا، پھر راستہ کھولتے ہیں. یہ اصول ہے، پہلے راستہ کھولے اور پھر آپ جائیں، یہ نہیں ہے. تو اللہ فرماتے میرے اوپر اعتماد کرو اور قدم اٹھاؤ، میری ذات پر اعتماد کرو. اگر میں پہلے راستہ کھول دوں تو سب کو نظر آئے گا، سب جائیں گے. پھر عاشق اور غیر عاشق کا کیا فرق ہے، مومن اور غیر مومن کا کیا فرق ہے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. جب میں وعدہ کر رہا ہوں کہ میں تمہیں نوازوں گا، تم قدم اٹھاؤ، تم ہمت کرو، مجھے راضی کرنے کی کوشش کرو، میرے گھر بنانے کی کوشش کرو، میرے قرآن کی تعلیم کی کوشش کرو، اللہ والا بننے کی تم کوشش کرو. میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں منزل دوں گا، میں تمہیں کامیاب کروں گا، میں اپنی مدد اور نصرت تمہارے لیے بھیجوں گا. یہ جو قرآن کا کہ ان تنصر اللہ ینصرکم، ان تنصر اللہ، پہلے تجھے خدا کی مدد کرنی ہوگی اور اس کے لیے ہمت کرنی ہوگی، تو ینصرکم، پھر اللہ تعالیٰ بھی مدد کے دروازے کھول دیتے ہیں. آج لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ملے گا کیا، پہلے ملنا چاہیے.
بھائی یہ دنیا کا معاملہ نہیں ہے جہاں آپ کہیں نوکری کے جائیں تو پوچھتے ہیں جی مجھے تنخواہ کتنی ملے گی، وہ کہتے ہیں اتنی تنخواہ ملے گی، اچھا ٹھیک ہے میں نوکری کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، یہ سودا بازی نہیں ہے، یا عشق بازی ہے، عاشقوں کا راستہ ہے۔ پیغمبر سلام نے صحابہ کرام سے کہا کہ ہجرت کرو، اپنے بال بچوں کو چھوڑو، اپنے وطنوں کو چھوڑو، زمینوں کو چھوڑو، مدینہ شریف آ جاؤ۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ قیصر و کسریٰ کے تاج بھی تمہارے قدموں میں ہوں گے، شام کے محلات بھی تمہارے قدموں میں ہوں گے، یمن کے محلات بھی تمہارے قدموں میں ہوں گے، تم ہمت سے کام لو۔ صحابہ کرام نے یہ نہیں دیکھا کہ ہوگا کیسے، ہمارے پیٹ پر تو پتھر بندھے ہیں، کھانے کو ہمارے پاس روٹی نہیں ہے، اور آپ وعدہ فرما رہے ہیں کہ قیصر و کسریٰ کے محلات اور اس کے زیورات اور اس کے خزانے تمہیں ملیں گے۔ ہم نہیں، صحابہ نے کہا بالکل جس طرح یہ اس وقت سورج نکلا ہے، مجھے اور آپ کو یقین ہے اس سے زیادہ رسول اللہ کے وعدوں پر یقین تھا، اور اس یقین کی بنیاد پر سب کچھ چھوڑ کر مدینہ آ گئے اور پیٹ پر پتھر بھی باندھ لیے۔ رسول اللہ بشارت دیتے، یہودی ہنسا کرتے تھے کہ ان کا رسول عجیب ہے، کھانے کو ان کے پاس روٹی نہیں ہے، اور قیصر و کسریٰ کے تاج ان کو دکھاتا ہے، لیکن صحابہ کو یقین تھا۔ اور پھر وہ دن آیا کہ قیصر و کسریٰ کے خزانے مسجد نبوی میں تقسیم کیے گئے۔ کباؤں میں پیمن پتھر شکم پر، قدموں تلے تاج کسریٰ و قیصر۔ کباؤں میں پیمن پتھر شکم پر، قدموں تلے تاج کسریٰ و قیصر، غذا نان جو وہ بھی کم تر میسر، مگر ہاتھ میں زور تسخیر خیبر۔ صحابہ کرام اگر یہ پوچھتے کہ کیسے ہوگا، کبھی کامیاب نہ ہوتے۔ انہیں پوچھا کیسے ہوگا، ان کا رسول اللہ فرما دے بس کافی ہے، آپ کا فرما دینا کافی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کریں، اللہ کے وعدے پر یقین کر کے قدم اٹھائیں، پھر دیکھیں راستہ کیسے کھلتا ہے۔ یہ جو ہم نے اپنا مزاج بنایا ہوا ہے، ہمیں پہلے کچھ ملے تو کچھ نیک بنے، پہلے کچھ ملے، یہ عاشقانہ مزاج نہیں۔ عاشق کو تو کچھ بھی نہ ملے وہ تب بھی خوش ہے، کیونکہ اس کا محبوب خوش ہے، اس کو بدلہ نہیں چاہیے۔ عاشق بدلہ نہیں مانگتا، ہمیں کچھ بدلہ چاہیے، لیکن بدلے میں بہت کچھ ملتا ہے، خود محبوب مل جاتا ہے۔ بتاؤ جس کو خود محبوب مل جائے اس کو کیا چیز نہیں ملے گی، بولو بھائی۔ ایک بادشاہ کسی کو مل جائے، ایک بادشاہ کسی کو مل جائے، ہارون رشید کے بارے میں آتا ہے کہ ہارون رشید کی ایک لونڈی تھی، عقل و فہم والی تھی، لیکن شکل کی اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ تو ایک دن بادشاہ اندر دربار میں اپنے اس میں بیٹھا تھا، اندر کے زنانہ دربار میں، تو کسی بات پر بہت خوش تھا، تو اس نے کہا کہ جس کو جو چاہیے اس پر ہاتھ رکھ دے۔ کسی نے کہا مجھے آزاد کر دو، کسی نے کہا یہ کرسی میں لوں گی، کسی نے کہا یہ بستر میرا، کسی نے کہا یہ ہیرے میرے، کسی نے کہا سونا میرا۔ اب سب کر لیا تو وہ لونڈی کھڑی، انہوں نے کہا تو نے کچھ نہیں لیا؟ کہا جو مانگوں گے ملے گا۔ ہاں، بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ کس میں رکھ دیا؟ بادشاہ نے کہا کہ اگر تیری شکل دیکھوں کبھی قبول نہ کروں، لیکن تیری عقل نے مجھے مجبور کر دیا۔ جس کو بادشاہ مل گیا اس کو سب کچھ مل گیا۔ جس کو مولا مل جائے تو اس کے لیے کس چیز کی کمی، مجھے بتاؤ، بولو بھائی مجھے بتاؤ۔ مولا جس کو مل جائے تو سب کچھ مل گیا، دنیا بھی مولا کی، آخرت بھی مولا کی۔ اس لیے میرے دوستو، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کام لیتے ہیں۔ یہ مسجدیں بنوا دی، مدرسہ بنا دیا، بچے پڑھ لیے، صدقہ جاریہ بن گیا۔ میں ایک عجیب بات مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کس طرح ہمیں نوازنا چاہتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کے علاقے کے جو ذمہ دار ہوں گے، سردار ہوں گے، وہ اپنا گھر بنانے کے لیے کبھی آپ سے چندہ مانگے؟ انہوں نے نہیں مانگا، وہ اس کی شان کے خلاف ہے۔ لیکن خدا جو زمین آسمان کا مالک، اس کے گھر کے لیے چندہ مانگ رہے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، فرق کیوں ہے؟ بادشاہ اپنا گھر بنائے تو چندہ نہ مانگے، اس کی عزت کے خلاف ہے۔
وزیر اپنا گھر بنائے تو اس کو چندہ نہ مانگے، اس کی عزت کے خلاف ہے۔ ہمارا ذمہ دار، ہمارا ایم ایل اے، ہمارا ایم پی اے، وہ اپنا گھر بنائے تو چندہ نہیں مانگے گا، مزدوروں سے کہے گا بستی وال لاؤ چندہ تو میں نے گھر بنانا ہے۔ لیکن مولا کا گھر بن رہا ہے چندہ دو، یہ عجیب بات ہے۔ حضرت آدم صلاۃ السلام سے دنیا میں سب سے پہلے جو مسجد بنی ہے، مسجد حرام اور خانہ کعبہ ہے، سب سے پہلے حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ موتی کا تھا، موتی، جنت کا ایک موتی تھا، وہ وہاں رکھا گیا تھا، جنت کا موتی۔ اس لیے حجر اسود بھی جنت سے لایا گیا ہے، اور رکن یمانی کا جو پتھر ہے وہ بھی جنت سے لایا گیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے اس کے نور کو مٹا دیا، اگر نور نہ مٹاتے تو 4 سورج کی روشنی ختم ہو جاتی، کا نور مٹا دیا ہے وہ جنت کے پتھر۔ تو جنت کا خیمہ تھا، فرشتے طواف کرتے تھے۔ آدم السلام دنیا میں آئے، ہندوستان میں آدم السلام اترے، بر صغیر میں، اس لیے سب سے پہلے کسی نبی کا قدم جس سرزمین پر لگا ہے یہ بر صغیر کی زمین ہے۔ اگرچہ بعد میں عربوں کے ہاں اور ان زمینوں میں شام اور عراق اور وہاں پر پیغمبر آئے، لیکن سب سے پہلا نبی جو اترا ہے وہ ہندوستان کی زمین پر اترا ہے، سب سے آدم السلام یہاں سے گئے تھے حج کرنے کے لیے، اور اما حوا جدہ میں اتری، اس لیے جدہ کو جدہ کہتے ہیں، جدہ میں نے دادی۔ اما حوا کی قبر بھی وہی ہے، قبر مبارک جدہ میں، اس لیے جدہ کو جدہ کہتے ہیں کیونکہ اما وہاں ہیں۔ آدم السلام یہاں اتارے، حکم ہوا کہ جاؤ میرے گھر جاؤ، وہاں جاؤ گھر۔ حج کے ارادے سے گئے، پیدل سفر کیا، پیدل۔ آدم السلام بچے نہیں تھے، انسان نہیں تھے، دنیا میں کوئی انسان نہیں تھا، جانور ہی جانور۔ جس جانور کو آدم السلام بلاتے اور وہ آ جاتا تو اس کو پیار فرماتے، اس کی نسل کو دعا دیتے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو جانور ان کے کہنے پر آئے وہ جانور وہ ہے جو آج میں اور آپ کے ساتھ رہتے ہیں، یہ گائے، یہ بھینس، یہ بکری، یہ گھوڑا۔ اور جو قریب نہیں آئے وہ جنگلی جانور ہیں، ان کا لوگ شکار کرتے ہیں، ان کو پروٹوکول نہیں دیتے، ان کو ونڈا نہیں کھلاتے، ان سے محبت نہیں کرتے، دشمن۔ وہ آپ کو دیکھ کے ڈرے، آپ اس کو دیکھ کے ڈرے۔ جو جانور قریب نہیں آئے، جو آئے تو ان کی اولاد کے ساتھ بھی ان کی محبتیں، جو ابا کے ساتھ محبتیں تھیں اولاد کے ساتھ بھی محبتیں۔ حلال جانور یا سواری والے جانور بلایا تو آ گئے، پیدل سفر کیا۔ سمندر ایسے نہیں تھے جیسے اب ہے، سمندر زمین کے کناروں پر تھے، بیچ میں زمین اکٹھی تھی۔ آدم السلام نے پیدل سفر کرتے جب پہنچے، ابھی مکہ شریف نہیں پہنچے کہ اللہ نے وہ موتی کا گھر اٹھا لیا، اوپر لے گئے، فرشتوں کا اس کو واپس لے آؤ جنت میں۔ آدم السلام آئے تو نشان موجود ہے، گھر نہیں ہے۔ اللہ فرمایا آدم میرے گھر کو تعمیر کر۔ اب پتھروں کے ساتھ گھر بنا رہے ہیں، مٹی کے ساتھ گھر بنا رہے ہیں۔ یہ کیوں کیا؟ اگر وہی موتی کا گھر رہتا تو کبھی اس نے پرانا نہیں ہونا تھا، اس کی مرمت کی ضرورت نہ ہوتی، کیونکہ جنت کی چیز کبھی پرانی نہیں ہوتی۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت نماز کے دوران سورج کے گرہن پر جب نماز پڑھائی تو آپ علیہ السلام نے انگور دیکھے تھے جنت کے، اور آپ آگے بڑھ کر اس کو پکڑنے کی کوشش کی۔ فرمایا صحابہ نے کہا کہ حضرت آپ آگے کیوں چلے گئے تھے؟ فرمایا میں نے جنت کے انگور دیکھے تھے، مجھے جنت دکھائے گی، میں نے انگوروں کا خوشہ لٹکتے دیکھا، اگر میرے ہاتھ میں آ جاتا تم قیامت تک کھاتے رہتے، اس نے ختم نہیں ہونا تھا، لیکن اللہ نے پیچھے لے گئے۔ وہ کبھی پرانا نہیں ہونا تھا، لیکن آدم السلام کو ثواب نہ ملتا گھر بنانے کا،
تو یہ گل سمجھ آ رہی بات آپ؟ گھر بنانے کا ثواب نہ ملتا. اللہ نے فرمایا کہ موتی کا گھر ہو یا مٹی کا گھر ہو، میرے بندے نوازے جائیں، ان بندوں کو اجر و ثواب ملے. اللہ نے آدم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزدوری کروائی، ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم سے مزدوری کروائی، نوح علیہ السلام سے مزدوری کرائی، حضرت اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم سے مزدوری کرائی. اپنا گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی بنائی، اس کے لیے آپ خود اینٹ مبارک اپنے کندھے پر رکھ کر اینٹیں لے جایا کرتے تھے، اور آپ کا پورا جسم مٹی میں ڈھک جایا کرتا تھا. یہ اللہ تعالی نے بتایا کہ میں اپنا گھر آسمانوں سے بھی نازل کر سکتا ہوں، لیکن تم بندوں کو ثواب نہیں ملے گا. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جب میرا گھر بنے تو اس گھر کے ساتھ جڑنے والا ہر شخص جنت میں جانے والا بن جائے. اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجد بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا اللہ جنت میں محل بنائے گا. آگے فرمایا ولو کمفص قطات، فرمایا چڑیا کے گھونسلے جتنے بھی مسجد بنائے گا تو جنت میں محل ملے گا. اب آپ کہیں گے چڑیا کا گھونسلہ چھوٹا تھا، اس میں اس کا کیا فائدہ ہے؟ مراد یہ ہے کہ مسجد میں اتنا حصہ ملایا صرف جن میں چڑیا کا گھونسلہ ہے، تب بھی جنت میں پورا محل عطا فرما دیں گے. نوازنا چاہتے ہیں، ہمیں نوازنے کے لیے سب کچھ کیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا گھر بنوانا مشکل نہیں تھا. پہلے سے آسمانوں سے نازل کر دیتے اور کوئی چوری بھی نہیں کر سکتا تھا، کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس میں سے کچھ ہلا بھی سکے. ایسی چیزیں ہوتی، ایک اینٹ نہ اکھاڑ سکتے، فرشتوں کے پہرے. لیکن اللہ فرمایا کہ نہیں، یہ مٹی یہ بناؤ، پرانی ہو جائے پھر دوبارہ بناؤ، تاکہ جو جو حصہ ملاتا جائے جنت میں جاتا جائے، صدقہ جاریہ بن جائے. یہی حال اپنی کتاب کی حفاظت کا ہے. انا نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، فرماتے ہم نے قرآن نازل کیا، ہم حفاظت کریں گے. فرماتے ہم حفاظت کریں گے. بتاؤ اللہ تعالیٰ چاہتے فرشتے اس قرآن مجید کی حفاظت کے لیے مقرر ہوتے، اللہ تعالیٰ چاہتے بڑے بڑے جنات اور دیو اس قرآن کی حفاظت کے لیے ہوتے. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، میرے بندوں کو کچھ نہیں ملے گا. یہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے قرآن کی حفاظت کرا دی تاکہ یہ بندے قرآن کے محافظین میں شامل ہو کر جنتی بن جائیں. اللہ تعالیٰ کو تو مشکل نہیں تھا جب فرماتا ہم حفاظت کریں گے. اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب شان ہے، جب کسی شے کی حفاظت کرتے ہیں تو اس کے لیے کچھ تکڑی چیز نہیں لاتے. ہم حفاظت کریں گے تو بہت تکڑی چیز، تجوری میں پیسے رکھیں گے، تالا لگائیں گے، پیرا بٹھائیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام اور ہے. خانہ کعبہ کی حفاظت کر رہے، چڑیا بھیج رہے، چڑیا چھوٹی سی چڑیا جو گلیل سے مارو تو مر جائے، وہ حفاظت کر رہی. ہاتھیوں کے مقابلے پر کیسی کمزور سی چیز. اب ابیلیں آ رہی، اب ابیلوں نے خانہ کعبہ کی حفاظت کر دی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں گئے، ان کی حفاظت کی باری آئی. اپنے محبوب کی حفاظت کی باری آئی، کبوتر کو بھیج دیا اور مکڑی کو بھیجا. مکڑی نے جالا بنا، کبوتر نے انڈے دیے، حفاظت ہوگی. حالانکہ کبوتر بھی کمزور اور مکڑی بھی کمزور، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کمزور وہ ہے جس کے پیچھے میں نہیں ہوں، جس کے پیچھے میں ہوں وہ کمزور نہیں ہے. کمزور وہ ہے جس کے پیچھے میں نہیں. اللہ نے چھوٹے چھوٹے بچوں سے، ان مدرسوں سے، یہ گاؤں دیہات کے مدرسے جن کو کوئی فنڈ نہیں ملتا، جن کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے، پھر بھی مدرسے والوں کو لوگ ستاتے ہیں. یہ چندے پر چندہ لے کر مدرسے چلتے ہیں، یتیم غریب ان مدرسوں میں پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کے محافظ ہیں. قرآن کی حفاظت ہو رہی. مجال نہیں قرآن کے ایک زیر زبر بھی کوئی تبدیل کر سکے. ایک زبر پوری دنیا میں ہمت نہیں کسی کی. انگریز جب آیا ہندوستان میں، اس نے مسئلہ کیا سارے قرآن مجید کے نسخے لے کر ہندوستان میں آگ لگا دو.
تاکہ قرآن ہی ختم ہو جائے۔ لوگوں نے کہا صاحب بہادر، نسخے تو قرآن کے ختم کر دو گے، لیکن جو حافظ قرآن ہے ان کا کیا کرو گے؟ وہ تو ایک دوسرے کو زبانی سکھا دیں گے۔ بھئی یہ قرآن نہ ہو تب بھی زبانی سیکھ جاتا ہے، نہیں بولو؟ نبینا جو طالب علم ہے وہ کب قرآن دیکھتا ہے پھر بھی حافظ بن جاتا ہے، پھر بھی وہ حافظ بنا ہوا ہے، کیونکہ وعدہ انا لہ لحافظ، ہم حفاظت کریں گے۔ اور کیسے؟ کمزوروں سے، کمزور طبقے سے۔ علماء کا طبقہ کمزور طبقہ ہے، سب کمزور سمجھتے ہیں۔ یہی آپ حضرات کے چندے کے اوپر مدرسے چلتے ہیں، کوئی گندم دے رہا ہے، کوئی پیسہ دے رہا ہے، کوئی روپیہ دے رہا ہے، لیکن کیسی حفاظت ہو رہی قرآن مجید کی، سبحان اللہ۔ کتنے حفاظ، کتنے قراء، کتنے علماء۔ آج ہماری لڑائی دوسروں کے ساتھ، یہود و نصارے کے ساتھ اس پر نہیں ہے کہ پاکستان بہت ترقی یافتہ ملک ہے۔ لڑائی یہ ہے کہ ان کو چیلنج ہے قرآن مجید کا کہ تم اپنی کتاب تورات کو سچا ثابت کر کے دکھاؤ اس زمانے میں جو تمہارے پاس ہے۔ وہ تورات جو موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی وہ تبدیل ہو گئی، تم اصل تورات دکھاؤ، تم اصل انجیل دکھاؤ۔ وہ نہیں دکھا سکتے۔ ہم کہتے ہیں یہ اصل قرآن دیکھ لو، جو رسول اللہ پر نازل ہوا یہ وہ قرآن ہے، وہ نہیں دکھا۔ وہ پھر ہم سے لڑتے ہیں، ہمیں مارتے ہیں، کیونکہ ہماری بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں، اور بھی ہندو، سکھ، ان کے پاس ان کی اصلی کتابیں نہیں ہیں، وہ اصلی کتابیں پتہ نہیں کہاں برد ہو گئی، ورنہ اصلی زبان بھی یہ نہیں ہے۔ اب انگریزی میں تورات لکھی، انگریزی میں وہاں چلے جاؤ تو تورات ان کی انجیل انگریزی میں، عربوں کی عرب میں، افریقوں کی افریقی زبان میں، جس ملک میں چلے جاؤ اسی زبان میں، پاکستان میں اردو میں، بنگلہ دیش میں بنگلہ میں، ہندوستان میں ہندی میں۔ ہم کہتے ہیں کیا یہ نازل ہوئی تھی؟ اردو میں نازل ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام پر، انگریزی میں نازل ہوئی تھی عیسیٰ علیہ السلام پر۔ وہ اللہ کی وہ زبان جو سریانی تریانی زبان تھی، اس میں دکھاؤ وہ کہاں ہے وہ نسخہ۔ لیکن ہم وہ قرآن دکھاتے ہیں جو رسول اللہ پر نازل ہوا تھا، یہ وہی قرآن عربی میں ہے، ہر جگہ عربی میں پڑھا جاتا ہے، کہیں پشتو میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، کہیں سندھی میں نہیں پڑھا جاتا، کہ اردو میں نہیں پڑھا، ترجمہ ہے، لیکن اصل قرآن نماز میں بولو بھائی۔ تمہارے یہاں اس مسجد اشرف میں جو نماز پڑھاتا ہے وہ سندھی میں پڑھاتا ہے، عربی میں پڑھاتا ہے۔ دنیا میں کہیں چلے جائیں وہ عربی میں۔ الحمدللہ رب العالمین، قرآن کی وہ زبان، یہ ہمارا فخر ہے، کیونکہ انا لہ لحافظ، فرمایا ہم حفاظت کریں گے اور اللہ ہی حفاظت کرا رہے ہیں۔ یہ حفاظت کی صورت ہے، اس لیے آپ نے فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن واصحاب اللیل، فرمایا میری امت کے دو طبقے وہ ہیں جو معززین میں سے۔ سن لو، آج ہم لوگ کہتے ہیں فلانا عزت والا، فلانا عزت والا، اور میاں مال دولت سے کوئی عزت نہیں ہے۔ مال دولت تو کافروں کے پاس بھی زیادہ ہے، یہ پھر بھی کافر ہیں، پھر بھی نجس ہیں، پلیت ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر تم کھا پی نہیں سکتے۔ کھاؤ پیو کے مسئلہ پوچھو گے، جی میں نے کھایا پتہ نہیں صحیح ہے یا نہیں، پھر بھی تو یہ شبہ ہوگا۔ فرمایا اشراف امتی، میری امت کے معزز کون لوگ ہیں؟ حملۃ القرآن، قرآن کے حامل، جن کے سینے میں قرآن ہے، قرآن کے علوم جن کے سینے میں، یہ معززین لوگ ہیں، یہ عزت والے لوگ ہیں، دنیا میں بھی عزت ہے، آخرت میں بھی عزت ہے۔ یہ مال و دولت وہ ہے جو دنیا میں بھی آخرت میں بھی جائے گا، قبر میں بھی جائے گا۔ یہ کسی ذمہ دار کی زمین نہیں جائے گی، کسی صدر کی صدارت نہیں جائے گی، لیکن یہ قرآن جا رہا ہے۔ واصحاب اللیل، اور دوسرے معزز لوگ کون ہیں؟ جو راتوں کو اٹھ کر رب کو مناتے ہیں، راتوں، یہ اللہ کے ولی اور یہ کرام۔ دیکھو یہ دو طبقے، دو طبقے۔
یا حامل قرآن کہ علوم قرآن ہو، یا اللہ کا ولی ہو، اللہ کے دوست ہو۔ اصحاب اللیل دراصل اشارہ ہے اللہ کے دوستوں کی طرف، اللہ کے ولی بن جاؤ، اللہ کے دوست بن جاؤ۔ ان دو طبقوں کے علاوہ کوئی عزت دار طبقہ نہیں ہے، یہ دو عزت دار طبقے ہیں، حامل قرآن، علماء صلحاء قراء، اور اصحاب اللیل جو رب تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر رب کو بناتے ہیں، یہ اصحاب اللیل ہے، صالحین کی جماعت، نیکوں کی جماعت۔ یہ دو طبقے عزت والے طبقے۔ اب آدمی کو چاہیے ان دو میں سے، اس لیے کسی نے نصیحت کی نا، یا عالم بن جا، یا طالب علم بن جا، یا ان سے محبت کرنے والا بن جا۔ اگر یہ نہیں بنے گا تو تم خسارے میں ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یا حامل قرآن بنو، علوم دین سیکھو، اپنے سینے کو علوم دین سے منور کرو، یا اللہ والے بن جاؤ، اللہ والوں کی صحبت میں رہو، اللہ اللہ سیکھو، اصحاب اللیل بنو، اللہ کے ولی بنو۔ اور یاد رکھو دونوں چیزیں بغیر صحبت کے نہیں آتی، علم بغیر استاد کے نہیں آتا، اور ولایت بغیر ولی کی صحبت کے نہیں ملتی۔ عجیب بات ہے، ان دونوں کے اندر صحبت چاہیے۔ آج اگر کسی کا استاد نہیں ہے اور وہ کہے جی میں نے قرآن مجھے آتا ہے، مجھے استاد کی ضرورت نہیں ہے، جھوٹا انسان ہے۔ اس لیے کہ اگر استاد ہی نہیں ہے تو کیا بتائے گا وہ؟ پہلے زمانے میں تو جتنے زیادہ استاد ہوتے تھے اتنا عالم بڑا سمجھا جاتا تھا۔ امام بخاری کتنا بڑا آدمی ہے، 1080 استاد امام بخاری کے، 1080 استاد، ایک دو نہیں، 1080 استادوں سے حدیث لی ہے۔ ہر محدث کے ہزاروں میں استاد ہیں، 500 تک، کسی کے 1000، کسی کے 2000۔ اور اسی طرح پر اللہ کی دوستی دوستوں کی صحبت اور دوستی کے ساتھ ہے۔ یہ دونوں بغیر صحبت کے نہیں ملتی، دونوں کے لیے استاد چاہیے۔ اللہ والا بننے کے لیے بھی استاد چاہیے، اور علم دین کے لیے بھی استاد چاہیے، کیونکہ استاد ہوگا تو رسول اللہ کی نسبت ملے گی۔ آج اگر ایک بچے کو قرآن پڑھا رہا ہے استاد، اس کی نسبت ہے، وہ جو اس کو پڑھاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بالعالمین پڑھاتا ہے، تو اس کی نسبت رسول اللہ تک جاتی ہے۔ ایک چین ہے، ایک پوری زنجیر ہے۔ یہ نہیں پڑھا رہا اور وہ نہیں پڑھ رہا، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آگے پڑھایا جا رہا ہے، اور یہ شاگرد پڑھ رہا ہے، کیونکہ رسول اللہ نے صحابہ کو پڑھایا، اور صحابہ نے تابعین، تبع تابعین، قیامت تک اگر کسی استاد سے کوئی قرآن نہیں پڑھے گا، علم دین حاصل نہیں کرے گا، تو وہ علم تو شاید اس کو مل جائے لیکن رسول اللہ کی نسبت نہیں ملے گی۔ نسبت کے لیے استاد ضروری ہے کہ وہ نسبت منتقل کرے گا۔ پیغمبر السلام سے یکدم ان کی شاگردی میں، رسول اللہ کی شاگردی میں چلا جائے گا۔ دیکھو بھئی، کسی کا پوتا جو ہوتا ہے اس کو بھی تم اپنا بیٹا کہتے یا نہیں؟ بولو، دادا کہتا ہے میرا پتر، میرا بیٹا۔ تو میرے دوستو، جو شاگردوں کے شاگرد آگے قیامت آئیں گے، تک آئیں گے، رسول اللہ فرمائیں گے سب میری شاگرد ہیں، کیونکہ میرے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، اس لیے اہتمام ہوتا ہے کہ استاد سے پڑھو، حدیث ہے تو استاد سے پڑھو، فقہ ہے تو استاد سے پڑھو، قرآن مجید ہے تو استاد سے پڑھو، تاکہ تمہاری نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار تک پہنچ جائے۔ سیڑھیاں ایسے سیڑھیاں چلیں، بلکہ پہلے تو عجیب ہوتا تھا، اس کو کم کرنے کے لیے کوشش ہوتی تھی کہ اگر ایک استاد سے پڑھ لیا تو کوشش ہوتی کہ اس کے استاد سے بھی پڑھ لے، اس کے اوپر استاد سے، تاکہ رسول اللہ تک فاصلہ کم ہو جائے، آپ تک فاصلہ کم ہو جائے۔ اس کے لیے محنت ہوتی تھی کہ آپ تک کم فاصلہ ہو جائے۔ اور یہی چیز اللہ کی ولایت اور دوستی میں، کیونکہ ولایت اور دوستی نور کا نام ہے، نور نبوت کا نام ہے، جو سینے میں ہوتا ہے۔ جب کسی ولی کی صحبت اختیار کی جاتی ہے
تو وہ اور اس کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی ہے تو وہ نور سینے میں منتقل ہوتا ہے جو رسول اللہ کے سینے سے منتقل ہوتا ہوا آ رہا ہے. ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے. ایک ظاہر ہے الحمدللہ والعالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ ظاہر ہے، اور ایک دل کی کیفیات اور نور ہے. یہ دونوں رسول اللہ کے دربار تک پہنچتے ہیں، آپ علیہ السلام تک جائیں گے. یہ نور نبوت ہے، یہ صحبت کے بغیر نہیں آئے گا. اس کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا. کتنا ذکر اذکار کر لے، کتنا ذکر کرے، کتنی تہجدیں پڑھے، کتنی کوشش کرے، اگر کسی اللہ کے ولی کی صحبت میں نہیں بیٹھے گا یہ نور نبوت اس کو نہیں ملے گا. نور نبوت سینے سے ملتا ہے درویشوں کی. اس نے شاہ عبد الحق محدث دہلوی کو ان کے بعد میں لکھا تھا کہ عبد الحق سنا ہے تو دلی کا بڑا عالم بن گیا. وہ ترکستان کے تھے، دلی کا بڑا عالم بن گیا ہے. سن نور نبوت از سینہ درویشاں باید چیز، جا نور نبوت درویشوں کے سینے سے حاصل کرنا، وہاں سے ملے گا تمہیں. استاد سے علوم نبوت مل رہا ہے اور اللہ والے سے نور نبوت مل رہا ہے. یہ سینے سے منتقل ہوتا ہے نور نبوت. یہ بغیر اس کی ولایت اور دوستی نہیں ملتی ہے. نور نبوت دراصل کیا ہے؟ ولایت کیا ہے؟ اسی نور نبوت کا نام ہے. جب کسی کو نور نبوت مل جاتی ہے اور اس کی حفاظت کر لیتا اور نسبت تام ہو جاتا، اللہ کا ولی دوست ہو جاتا ہے. اور جب تک اس میں کچا پن رہتا ہے تو کوشش میں لگا رہتا ہے. اسے نور نبوت، یہی نور نبوت ہے جو منتقل ہو کر آگے جاتی ہے. اس لیے علوم نبوت اور نور نبوت. لے پیغمبر السلام نے اس حدیث میں عجیب اشارہ کیا، اشراف امتی، میرے امت کے معزز لوگ کون ہیں کہ جو علوم نبوت رکھتے ہوں، اصحاب اللیل یا نور نبوت. سے نور نبوت اللہ والوں کی صحبت سے اپنے نفس پر قابو پا لیا، گناہوں سے بچ گئے ہوں، استقامت صراط مستقیم پر استقامت آ گئی ہو، جم گئے صراط مستقیم. لومڑیانہ چالے نہ چلیں، شیرانہ چال چلیں. شیر جب چلتا ہے سیدھا چلتا ہے، وہ ادھر ادھر نہیں دیکھتا کہ مجھے کچھ ہو جائے گا. لومڑی دائیں بائیں دیکھتی ہے. اس لیے اللہ کے راستے میں حضرت عمر فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں شیر بنو، ولا یروق روغان سال، لومڑی نہیں بنو کہ اس جھاڑی میں چھپ گئی، جھاڑی میں چھپ گئی. سیدھا شیر بن کر چلو، ایسی زندگی بسر کرو. لوگ کچھ بھی کہتے رہے، کسی کی پرواہ نہ کرو. بس مولا راضی ہے، سب کچھ کافی ہے. میں نے بولا جب مولا مل جائے گا تو سب کچھ مل گیا آپ کو، دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی. چین نام مرغا کھانے کا نہیں ہے، چین نام دل کا ہے. دل کو اگر چین ہے تو سوکھی روٹی میں بھی مزہ ہے، اور دل اگر بے چین ہے، بتاؤ دل اگر بے چین ہے تو پھر بریانی میں بھی مزہ نہیں ہے. بریانی میں مزہ نہیں ہے. ہندوستان میں لکھنؤ میں ایک آدمی کے پھانسی کا فیصلہ ہوا، ہندوستانی تھا. عدالت نے اس کو پھانسی لگا دو. تو انگریز جج نے اس سے پوچھا پھانسی سے ایک دن پہلے تیری کو خواہش ہے؟ کہ میری یہ خواہش ہے کہ وائس رائے جو ہے، وائس رائے بہت طاقتور ایک چیز ہوتی تھی، اس کی گاڑی کے اوپر مجھے بٹھایا جائے اور لکھنؤ جو ہے اس کی سڑکیں سجائی جائیں اور مجھے لکھنؤ کا چکر لگایا جائے. اب اوہو تیاری ہو رہی، لوگوں نے باقی سمجھا کہ وائس رائے آ رہا ہے. دلی سے وائس رائے کی گاڑی منگائی گئی اور اس گاڑی میں اس کو بٹھایا گیا ہندوستانی کو. وائس رائے کی گاڑی میں آگے پیچھے پروٹوکول ہے اور وہ لکھنؤ کے اندر چکر لگایا. اب ہم جیسے جن کو حقیقت پتہ نہیں تھی وہ کہنے لگے یار اس کو دیکھو یار، ہندوستانی ہو کر اتنا بڑا اس نے مقام پا لیا، وائس رائے کی گاڑی میں گھوم رہا ہے اور اس کو سپاہی سلوٹ مار رہے ہیں، یہ بڑا آدمی ہے، بڑا آدمی ہے. جب چکر لگا کر اس کو لے گئے سب پوچھنے کے لگے یار یہ اس نے کون سی تعلیم حاصل کیا ہے جو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ پا لیا. تو بعد میں پتا چلا کہ نہیں، کل پھانسی لگنی ہے اور اس کی آخری خواہش پوری کی ہے.
سب نے کانوں کو ہاتھ لگایا، ہمیں ایسی نہ گاڑی چاہیے نہ ایسا پروٹوکول چاہیے. سب نے توبہ کی. حاکم الامت تھانوی رحم اللہ فرماتے ہیں آج اگر خدا کے نافرمانوں کو تم ٹھاٹھ میں دیکھتے ہو، یہ وہ لوگ ہیں جن کے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے. آج سوائے سرائے کی گاڑی میں گھمایا جا رہا ہے کیونکہ ان کو بعد میں ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اور میرے دوستو پھر تو اپنی سوکھی روٹی کو سوکھی روٹی مت سمجھ جس میں تیرا مولا تو اس سے راضی اور خوش ہے. ان پر قیاس مت کر. آج لوگ اس چیز کو دیکھتے ہیں. قرآن مجید نے قارون کا واقعہ بیان کیا ہے کہ قارون اتنا بڑا، اس زمانے میں اتنی چابیاں ہوتی تھی کہ اٹھانا مشکل تھے، خزانے تھے. اللہ کی نافرمانی پر اترا، موسیٰ السلام کی نافرمانی پر اترا. اب وہ جب نکلا بازار میں، لوگ کہہ رہے ہائے اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، ہمارے پاس بھی ہوتا. ہائے ہائے. اللہ نے موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا موسیٰ اب میں اس پر عذاب نازل کرنے والا ہوں. زمین نے اس کو پکڑ لیا. زمین نے سب سے پہلے اس کے خزانے زمین میں دھسائے. خزانے اس لیے دھسائے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے خزانے پر قبضہ کرنے کے لیے مروایا ہے. محبوب پر اللہ کے پیارے پر الزام نہ آ جائے. فَقَصَفْنَا بِهِ بِدَالٍ، اور اس کو بھی دھسا دیا. اب جب وہ زمین میں دھس رہا تھا تو چیخا موسیٰ موسیٰ معافی دلا دے، موسیٰ معاف کر دے، معاف کر دے، کیونکہ موسیٰ السلام پر الزام لگایا تھا اسے. 70 بار اس نے پکارا تھا. موسیٰ السلام تو بڑے جلالی تھے، جلالی، بہت جلال تھا انہوں نے، بالکل معافی نہیں دی، دھس گیا. اللہ نے کہا موسیٰ اگر مجھے پکار لیتا میں شاید معاف کر دیتا، تو بہت سخت ارحم الراحمین ہے. اب قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جو کل تمنا کر رہے تھے کہ یار قارون جیسی دولت ہمارے پاس ہوتی، جب اس کو عذاب میں گرفتار دیکھا اور زمین میں دھستے دیکھا تو کانوں کو ہاتھ لگایا، اللہ ہمیں ایسی مال دولت نہیں چاہیے جو تیرے عذاب میں گرفتار کرا دے. میرے دوست اگر مولا خوش اور راضی ہے تو دار روٹی کے اندر بھی قورمے کا مزہ ہے، بلکہ اس سے زیادہ مزہ ہے. ہمارے دادا مرشد شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمت اللہ علیہ، ہمارے مرشد عارف باللہ شاہ حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے روزانہ دوپہر کو دال پکتی تھی، گھر سے دال پک کر آتی، روٹیاں آتی. میرے مرشد روزانہ 10 سال تک روزانہ دال پکتی تھی، صرف گھر میں دال. آج تو اللہ نے بڑی وسعتیں دے دی، پہلے دال ہوتی تھی. ہمارے گھر میں بھی ہم نے بڑی مدت تک دیکھا شام کو دال ہی پکتی تھی، ہمیشہ دال. شام کو دال، دوپہر کو سبزی یا گوشت، ہمیشہ دال آتی. تو میرے دادا مرشد جب کھاتے نا دال روٹی تو آنکھوں میں آنسو آئے کرتے، سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو میرے شیخ نے کہا حضرت روزانہ ہی دال ہے، آپ تو ایسے کھاتے جیسے آج قورمہ ہے، کوئی بریانی ہے، کوئی مرغا ہے، آپ ایسے مزے لے لے کھاتے، حالانکہ ہے تو دال. روزانہ ہی ایک ہی ذائقہ ہے، ایک ہی ذائقہ ہے اور ایک ہی جیسی روٹی. تو رونے لگ جاتے، کہتے حکیم اختر تو دال کو دیکھتا ہے، میں کھلانے والے کو دیکھتا ہوں. جب میں سوچتا ہوں کہ میرا اللہ مجھے دال کھلا رہا ہے تو میرا دل خدا کی محبت سے بھر جاتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دال کھلا رہا ہو. اللہ دال، کیونکہ بولو بھائی ہم جو کھاتے ہیں اللہ کا فیصلہ ہے نا. آپ کہیں چائے پی رہے ہیں تو اللہ چائے پلا رہے ہیں، آپ تو واسطہ ہے بیچ میں. ویسی آپ کہیں میں پیسے دیے، پیسے بھی تو اللہ نے دیے نا. بھئی حاجی جو بھی خرچ کرتا ہے، کہتے ہیں مکہ میں خرچ کرے گا، مکہ میں کھائے گا تو اللہ کا مہمان، مدینہ میں رسول اللہ کا مہمان. اب حاجی کو کہے، الحاج چانڈیو صاحب کو کہے جہاں اس گاؤں کے دیہات کے، کہا جی حضرت صاحب پیسے تو ہم اپنی جیب سے لے گئے تھے. او میاں تو اپنی جیب سے نہیں لے گیا بلکہ اللہ نے پہلے تیری جیب میں ڈال دیے، پہلے ڈالے ہیں تو حج پہ گیا، ورنہ سارے کیوں نہیں حج پہ چلے گئے، تو ہی کیوں چلا گیا.
اتنوں میں سے تو چلا گیا، اور بھی تو تھے، تیرا نمبر کیوں لگ گیا؟ تیرے جیب میں اپنی مہمانی کے پیسے ڈالنے تھے اور وہاں خرچ کرانے تھے، تو یہ تو نہیں خرچ کر رہا، یہ اس نے پہلے سے دے دیے تھے جو تو خرچ کر رہا ہے۔ تو مکہ میں کھا رہا ہے تو مولا کی کھا رہا ہے، مدینے میں رسول اللہ کی طرف سے دعوتیں کھا رہا ہے۔ میرے دوست، آج اگر تو کچھ کھا رہا ہے تو اللہ نے وہ کھلا رہے ہیں۔ فرمایا وہ سوچتے کہتے تھے میرا مولا مجھے دال کھلا رہا ہے تو محبت سے دل بھر جاتا ہے۔ بس میرے دوستو، تھکے ہوئی بہت ہے، سیدھا سفر کر کے آئے ہیں۔ آپ حضرات سے میری گزارش ہے، آج اللہ تعالی نے موقع دیا، مسجد اشرف ہمارے بڑوں کے نام پر مسجد ہے، آپ حضرات دو کام کریں۔ ایک، اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دلوائیں، حافظ قرآن بنائیں، پھر چاہے جو کچھ بنائیں، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر، سب کچھ بناؤ۔ ہمارے کتنے بچے جو قرآن حفظ کر لیا، ماشاءاللہ بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، بڑے بڑے انجینئر ہیں، تاکہ ان کے سینے قرآن سے منور ہوں، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے، صدقہ جاریہ۔ کتنے جج ہیں، حافظ قرآن رمضان میں تراویح پڑھاتے ہیں اور جج ہیں، ایس پی ہیں، ڈی سی ہے، حافظ قرآن ہے۔ تو جب سینے میں قرآن ہوگا تو دنیا کی زندگی بھی راحت سے گزرے گی، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، اور کسی نے والا صدقہ جاریہ بنے گا، صدقہ جاریہ۔ ایک کام تو یہ کریں، اور دوسرا کام خود اللہ والے بن جائیں، اللہ کو راضی کرنے والے بنے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، اللہ کے ولیوں میں اپنے آپ کو شامل کریں، ذکر اذکار کریں، گناہوں سے بچیں۔ یہ دو کام کریں، اپنے اوپر بھی محنت کریں، اپنی اولاد پر بھی اپنے اوپر محنت کریں کہ خدا کا دوست بننے کی کوشش کریں، اور اپنے اولاد پر محنت کریں کہ ان کو حامل قرآن بنائیں۔ تو اشراف امتی حملۃ قرآن و اصحاب اللیل، میرے امت کے معزز لوگ وہ ہیں جن کے سینے میں قرآن کے علوم ہیں، اور یا وہ لوگ ہیں جو راتوں کو اٹھ کر مجھے راضی کرنے والے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو ساتھی حضرت والا سے بیعت کرنا چاہتے ہیں بس ادھر ہی بیٹھے رہے، میں وہ ساتھی اس لیے بیٹھے رہیں، انشاءاللہ حضرت جی بیعت فرمائیں گے، اور خواتین بھی جو بیعت ہونا چاہتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ بیعت ہو جائیں۔ نو صلی اللہ رسول اللہ، اما بعد۔ جو بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ الفاظ میں تک دہراتے رہیں، کہو یا اللہ تعالی ہم توبہ کرتے ہیں شرک سے، کفر سے، بدعت سے، تمام چھوٹے بڑے گناہوں سے۔ وعدہ کرتے ہیں 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھیں گے، رمضان کے روزے رکھیں گے، فرض حج کریں گے، زکوٰۃ دیں گے۔ ہم داخل ہوتے ہیں سلسلہ چشتیہ میں، قادریہ میں، نقش بندیہ میں، سہر وردیہ میں۔ یا اللہ تعالی چاروں سلسلوں کے بزرگوں کی برکت سے ہماری توبہ اور بیعت کو قبول فرما، خاتمہ ایمان پر فرما، قیامت کے دن اور جنت میں ہمارے بزرگوں کا ساتھ نصیب فرما۔ بیعت ہو گئی ہے، بیعت کے بعد 4 تسبیح روزانہ کریں، کلمہ طیبہ 100 بار پڑھیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مائیں بہنیں بھی 101 تسبیح روزانہ پڑھیں کلمہ کی۔ اور دوسرا لفظ اللہ، اللہ جل جلالہ، اللہ اللہ اللہ، 1 تسبیح روزانہ کریں۔ خواتین اللہ کی جگہ پر سبحان اللہ کی 1 تسبیح کریں، اور استغفار کی 1 تسبیح کریں، استغفر اللہ، اور درود شریف کی 1 تسبیح کریں، جو بھی درود آپ کو 4 تسبیحات روزانہ کریں۔ فجر مغرب کے بعد آخری تینوں کل 3 بار پڑھیں، قل اللہ 3 بار، قل بالفلق قل بالناس، فجر اور مغرب کے بعد۔ بس یہ تو ذکر ہے، اور گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں، آنکھ کی حفاظت کریں، زبان کی کریں، کان کی کریں، ہاتھ پاؤں کی کریں، دل کی کریں، گناہ سے بچائیں اپنے آپ کو۔ اور تیسرا، جب بھی یہاں مجلس ہو، صوفی فیاض صاحب آتے ہیں یا آپ کے
قاضی احمد میں مجالس ہوں، وہاں شرکت کریں۔ میرا کراچی بھی آنا ہوتا ہے تو کوشش کریں کراچی کی ایک آدھی مجلس میں شرکت کریں، ملاقات کریں۔ بہرحال یہ 3 کاموں کا آپ انشاءاللہ اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ خوب کامیابی عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت صلی علی محمد کما انت اہل وفل بنا کما انت اہل فانک انت اہل التقوی والمغفرہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکن من الخاسرین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ یا اللہ اس مسجد کو، اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، بنین اور بنات کے دونوں شعبوں کو خوب کامیاب فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی یہاں کے تمام دوستوں کو اللہ والا فرما، یا اللہ اپنے دوستوں میں ہمیں شامل فرما، ہماری اولادوں کو قیامت تک کی نسلوں کو اپنے دوستوں میں شامل فرما، ہر طرح کی عافیت ہمیں نصیب فرما، ہر طرح کی عافیت ہمیں نصیب فرما، عافیت دارین نصیب فرما۔ یا اللہ جتنا بھی یہاں پر کام ہو رہا ہے اس میں خوب خیر و برکت فرما، تاکہ دوستوں کو اس کام میں معاون بننے کی توفیق عطا فرما، خصوصاً اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلوانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے شاہ کی مقصد رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے جتنا بھی کام جہاں جہاں ہو رہا ہے ان میں خوب کامیاب فرما۔ یا اللہ ہمارے یہاں پر آنے کو قبول فرما، دوستوں کے ماں بہنوں کے بیٹھنے کو قبول فرما، جن بچوں نے قرآن مجید مکمل کیا ہے، بچیوں نے، یا اللہ ان کو اپنے والدین کے لیے، استادوں کے لیے صدقہ جاریہ فرما، زندگی بھر اس دولت کی حفاظت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ہمارے والدین اساتذہ مشائخ عزیز و قاری سب کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان دوستوں کی پریشانی دور فرما۔ یا اللہ ہماری کھیتیوں میں، نوکریوں میں، کاروبار میں برکت فرما۔ یا اللہ ہر چیز میں جو نعمتیں آپ نے دی ہیں ان میں خیر و برکت پیدا فرما، خیر و برکت پیدا فرما۔ یا اللہ ہر دوست کی ماں بہن کی جو بھی حاجت ہے اپنے خزانوں سے ہماری حاجات کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔